السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی میرا راجپوت ایپیسوڈ 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ 5 کے قریب ہی سیاہ حویلی والوں کو شاپنگ کرنے کا بولتی وہ دونوں حویلی سے گاڑی لے کر نکل گئی، جبکہ زاویہ نے انہیں بہت کہا کہ وہ لے جاتا ہے، مگر وہ پرسنل شاپنگ کرنے کا بولتی وہاں سے چلی گئی اور اب راستے سے روشی کو لیتی وہ مخصوص ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتی ساری پلاننگ کرنے لگی۔ شنایا، پہلے صرف میں اندر جاؤں گی، تم لوگ ساری تیاری سے باہر ہی کھڑی رہو گی، ٹھیک ہے؟ زرلین نے پیچھے دیکھتے ان دونوں کو کہا تو ایک ساتھ ان دونوں نے اپنا سر ہلایا۔ اور صرف تمہیں دھمکا رہا ہے کہ وہ فوٹوز کسی اور کے پاس بھی ہے، جبکہ تم لوگوں کی فوٹوز بس اس کے پاس ہی ہے، اور ڈیلیٹ میں کروانے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن تم دونوں کا بھی مین رول ہے، یاد رکھنا، ریکارڈنگ کو آن رکھنا تاکہ کل کو ہمارے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم دونوں ایگزیکٹ ٹائم پر ایکشن کرنا، ٹھیک ہے؟ اب چلو اندر۔ زرلین نے انہیں اچھے سے سمجھا دیا اور اب وہ تینوں اندر کی جانب بڑھتی پورے 7 بجنے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی 7 بجے ان تینوں نے اس شخص کو ہوٹل میں اندر جاتے ہوئے دیکھا تو زرلین شاہ خود کو کافی حد تک کمپوز کرتی اس کے جانے کے پورے 5 منٹ بعد ہاتھ میں بیگ کو پکڑے چلتی ہوئی روم نمبر 140 کے پاس آتی دروازہ بجا گئی۔ زرلین کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی دروازے کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ زرلین نے دروازہ بجایا تو اسی وقت دروازہ کھلا اور اس شخص نے اپنے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو کرتے پائجامے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے اپنے ارد گرد چادر پھیلائے ہوئے تھی، جبکہ شنایا نے روشنی میں بھی سیم ویسے ہی کر رکھا تھا۔ اس شخص نے ناسمجھی سے زرلین کو دیکھا۔ جب زرلین تھوڑا اندر کی جانب ہوتی ہلکا سا مسکرائی، پھر اچانک اپنی اونچی ہیل والی سینڈل سے پاؤں مڑ جانے کی صورت میں اگلے ہی لمحے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جھولتی ہوئی جلد اس شخص کی باہوں میں گر گئی۔ وہ شخص فوراً زرلین کو سنبھالتا اس کی جانب جھکتا ہوا دروازے کی سمت اپنا رخ کر گیا، جب شنایا اور روشنی اس بات کا فائدہ اٹھاتی اندر کی جانب بڑھتی دبے دبے قدم اٹھاتی فوراً سے جا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ اوہ سوری، میرا پیر پھسل گیا، زرلین ایک ادا سے بولتی اس کی باہوں سے نکلتی صحیح ہو کر کھڑی ہوئی تو اس شخص نے لا علمی سے اسے دیکھا۔ کیا میں جانتا ہوں آپ کو؟ اس شخص نے اپنے شانے اچکائے جب زرلین اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہنسی۔ ارے ہماری اتنی قسمت کہاں جو آپ ہمیں جانیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زرلین اداکاری کرتی اس انداز میں بول رہی تھی جیسے اس شخص کو بہت پہلے سے جانتی ہو۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میرا نام تو آپ جانتی ہی ہوں گی، وہ شخص مسکرا کر بولا، یا پھر اسے زرلین افیکٹ کرنے لگی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ تو زرلین افیکٹ تھا۔ وہ جس کسی سے بھی ملتی تھی اپنی کشش کی بدولت وہ سیدھا لوگوں کے دلوں پر وار کرتی تھی۔ کیوں نہیں شیخ عالم، اب کیا ساری باتیں یوں ہی دروازے میں کھڑے ہو کر کریں گے؟ زرلین کے دل میں تھوڑا سا خوف بھی تھا، مگر اس کا کانفیڈنس اس خوف کو دبا گیا۔ ارے کیوں نہیں، آئے نا، اندر آئے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس شخص نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے اسے اندر آنے کا کہا۔ جب وہ مسکرا کر اندر آتی بیڈ پر آ بیٹھی تو وہ شخص دروازہ لاک کرتا اس کی جانب بڑھا۔ میں جان سکتا ہوں آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ جی بالکل آپ جان سکتے ہیں، میں نے 2 ہفتوں پہلے آپ کو مال میں دیکھا تھا، بس اس دن سے میں آپ کے خواب دیکھنے لگی، پھر دوبارہ مجھے آپ کبھی نظر ہی نہیں آئے، اور آج آپ کو ہوٹل میں دیکھ کر میں ریسیپشن پر آپ کا نام پوچھ کر آپ سے ملنے آ گئی۔ زرلین نے زبردست کہانی بنائی تو شنایا اور روشنی اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اچھا تو دل کی بات ہے۔ اس نوجوان شخص نے اپنی شخصیت کو مزید اس پر اجاگر کرنے کے لیے اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولا تو زرلین کا اسی وقت حلق تک کڑوا ہوا۔ میں جانتی ہوں میں بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی، کیونکہ میں ہوں ہی ایسی، زرلین نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے شوخ و چنچل انداز میں کہا تو اس کی اس حرکت پر اس شخص نے ایک ایبرو اچکاتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پیاری تو تم بہت ہو، لیکن میں ابھی تمہیں جانتا نہیں ہوں، تو بڑھائے نہ جان پہچان، روکا کس نے ہے؟ اچھا چلو پھر تھوڑا پاس تو آؤ۔
اس شخص نے زرلین کا ہاتھ پکڑتے اپنے پاس کیا۔ جب زرلین کسمساتی ہوئی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی اس کی توجہ دوسری جانب کر گئی۔ ارے اپنا نمبر تو پہلے دے لے ورنہ ہم پھر سے کہیں کھو جائیں گے۔ زرلین نے فوراً سے بولتے اس کی توجہ موبائل کی جانب دلائی تو وہ شخص اپنی جیب سے اپنا موبائل نکال گیا۔ لو لکھو اپنا نمبر، میں ابھی میسج کرتا ہوں۔ لڑکی کو خود پر لٹو ہوتے دیکھ وہ شخص تو خوشی سے پاگل ہی ہو گیا۔ زرلین نے اس کا موبائل پکڑا جب اسے ایک دم سے بہت بری طرح سے کھانسی ہونے لگی۔ اسے اچانک سے اس طرح سے کھانستے دیکھ وہ شخص اس کے پاس سے اٹھتا سائڈ ٹیبل سے ڈرنک کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا گیا۔ پھر اسے گلاس پکڑاتا اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا اس لیے اس شخص نے جلدی میں اسے سافٹ ڈرنک کا گلاس ہی پکڑا دیا تھا، جس کے 2 سپ لینے کے بعد زرلین اس کی جانب کولڈ ڈرنک کا گلاس بڑھاتی دوبارہ سے کھانسنے لگی، جس کی بدولت اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لڑکھڑاتا ہوا اس شخص کے کپڑوں میں پوری ڈرنک انڈیلتا گیا۔ اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ آئی ایم سو سوری، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے میری وجہ سے۔ زرلین فوراً سے اٹھ کر اس کے کپڑے جھاڑنے لگی جہاں ڈرنک اپنا داغ چھوڑ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ وہ شخص اپنی شرٹ جھاڑتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے زرلین نے 1 سیکنڈ سے پہلے گیلری کو اوپن کرتے جلدی سے ان کی تصویریں گیلری سے اور ریسائیکل بن سے ڈیلیٹ کی اور ان کی پہلی والی فوٹوز بھی وہ جلدی سے ڈیلیٹ کر گئی۔ پھر شنایا کا نمبر ڈیلیٹ کرتے اس نے فوراً سے سیٹنگ میں جاتے اس کا پورا موبائل ریسیٹ کر دیا۔ اس نے 1 منٹ سے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بٹنے نکالتے واش روم کے دروازے کے باہر پھیلا دیا۔ شنایا روشنی کو ریڈی رہنے کا کہا۔ روشنی تو ریکارڈنگ کر ہی رہی تھی جبکہ شنایا نے اپنے ہاتھ میں موجود پکڑے سرخ مرچ کے پیکٹ کو دھیرے سے پہلے ہی کھول دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ شخص باہر آیا تو اس کے باہر قدم رکھتے ہی ان بٹنوں کی وجہ سے اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام کی آواز سے زمین بوس ہوا۔ تو اتنی ہی دیر میں شنایا صوفے کے پیچھے سے نکلتی اپنے ہاتھ کی مٹھی میں سرخ مرچوں کو پکڑے اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کے پاس لا کر کھولتی تیز مرچیں اس کی آنکھوں میں ڈال گئی۔ دفعتاً اس شخص کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہے لڑکی تم، یہ سب تمہاری چال تھی، کہا بھی تھا ہوشیاری مت کرنا ورنہ میں تیری فوٹوز میڈیا میں اپلوڈ کر دوں گا۔ وہ شخص کراتا ہوا اٹھنے لگا۔ شنایا نے اس سرخ مرچوں کو دوبارہ سے اس کی آنکھوں میں پھینکا تو وہ اس بار چلانے لگا، تمہیں کیا لگا تھا تم ہم لڑکیوں کو بلیک میل کر لوگے اور ہم بیچاریاں کچھ نہیں کر سکیں گی؟ شنایا نے قرب سے اس شخص کو دیکھتے کہا جو زمین پر گرا ہوا اپنی جلتی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، تیری گندی فوٹو بنا کر میں میڈیا میں اپلوڈ کر دوں گا، پھر تو کچھ نہیں کر سکے گی۔ مجھے شکست دے کر تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس شخص سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا جب وہ سہارا لے کر اٹھتا اپنی جلتی آنکھوں کو رگڑتا ان کی جانب بڑھا۔ میرا تو کام ہی یہی ہے لڑکیوں کو بلیک میل کرنا، میں تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا زرلین نے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھاتے دھڑلے سے اس کے سر پر دے مارا تو چلتا ہوا دوبارہ سے اپنے سر کو پکڑتا بلند چیخ مارتا زمین بوس ہوا۔ اب تو نے جو کرنا تھا تو نے کر لیا، پکچر اور سارا ڈیٹا میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں اور تیرا بندوبست بھی میں بہت جلد کر لوں گی۔ زرلین بولتے ہی اس کا موبائل بیڈ پر پٹکتی شنایا اور روشنی کا ہاتھ تھامتی 1 لمحے سے پہلے اس کمرے سے نکلتی پھر ہوٹل سے نکلتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھتی اسے سٹارٹ کرتی اپنی منزل کی جانب بڑھا گئی۔ زرلین میں بتا نہیں سکتی کہ تم کتنی اچھی اور عقل مند ہو، تم نے کتنی آسانی سے یہ سب کر لیا ورنہ ہم دونوں میں تو اتنی ہمت ہی نہ ہوتی، شنایا نے داد دینے والے انداز میں کہا تو ڈرائیو کرتی زرلین مسکرائی۔ شنایا یہ تم بھی کر سکتی تھی مگر تم ڈر رہی تھی، اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہتی تو کل کو وہ شخص تمہیں بلیک میل کیے جاتا اور تم کچھ نہ کر پاتی۔ لیکن زرلین تم نے سچ میں کمال کر دیا اور جو اس وقت ایکٹنگ تم نے کی سچ میں یار تم بہت بہادر ہو۔ شنایا واقعی ہی اس سے آج بہت متاثر تھی، وہ ہمیشہ سے ہی تو اس کے ہر مسئلے حل کرتی آئی تھی۔ ہاں بہادر تو میں بہت ہوں، بس تمہارے بھائی کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی ہوں۔ زرلین نے بولتے ہی کہا لگایا تو وہ دونوں بھی کھلکھلا کر ہنسی کیونکہ زرلین زاویان سے نہ جانے کیوں بہت ڈرتی تھی، بلکہ زاویان سے نہیں اس کی ڈراؤنی حرکتوں سے۔ انہوں نے یہ کام تو بہت آسانی سے کر لیا تھا مگر زرلین جو دلدل اپنے لیے کھود آئی تھی اس سے تو بے خبر تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی ایک غلطی اس کے مستقبل کو تباہ کرنے والی ہے، اس سے سب کچھ چھیننے والی ہے۔ لڑکیاں
کر تو بہت کچھ سکتی ہے، مگر انہیں ہر موڑ پر ایک مضبوط سہارے، ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے جو انہوں نے محسوس بھی نہ کی۔ بس یہی تو ان کی غلطی تھی جس کا خامیازہ اب غلطی سے ہی زرلین کو بھگتنا تھا۔ ماضی کا سکتہ جیسے ہی ٹوٹا وہ اسی وقت زمین بوس ہوتی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ آگ لگ جانے اور دروازہ بند ہونے کی صورت میں کمرے میں اتنا دھواں اور سفوکیشن ہو گئی کہ وہ کھانستی ہوئی زرلین شاہ کو یاد کرتی کب اپنے حواس سے بیگانہ ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ زرلین کو سوچتے وہ ہمیشہ ہی اتنا سٹریس لے لیتی تھی جس کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہونے لگتا اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ بالا شاہ کی ساری وارڈروب جل چکی تھی، شعلوں کی مانند بھڑکتی آگ آگے کی جانب بڑھنے لگی اور پردوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی، پھر آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ اس دوران اس کے کمرے کے پاس سے کوئی بھی نہ گزرا۔ جب نیہان شاہ اپنے کمرے سے نیچے جانے کی غرض سے باہر نکلی مگر اپنے ساتھ بالا شاہ کے کمرے سے دھواں نکلتے دیکھ وہ بھاگتی ہوئی ان کے کمرے کے پاس آتی ایک جھٹکے میں دروازہ کھولتی چلانا شروع کر گئی۔ لالا 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 اوپر آئے، لالا شنایا، لالا آگ لگ گئی، جلدی آئے لالا جلدی آئے۔ شنایا بے ہوش ہو گئی، لالا آگ لگ گئی۔ نیہان شاہ چیختی چلاتی ہوئی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے کھڑے بالا شاہ کو فائل سائن کرتے دیکھ ایک ہی سانس میں بولتی گئی، جبکہ بالا شاہ کی سماعتوں سے جیسے ہی شنایا اور آگ کے الفاظ ٹکرائے اسی وقت وہ فائل کو وہاں پھینکتا دوڑتا ہوا اوپر کی جانب بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ کھڑے ابدار صاحب بھی نیہان کی بات سنتے اس کے پیچھے لپکے۔ زارا بیگم اور چچی جان بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئی تو بالا شاہ ایک دم جنونی انداز میں دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچتے نیہان کو شنایا کے پاس دیکھ کر وہ جلتے کمرے پر نظر ڈالتا، نیہان کو بھی کھانستے دیکھ اسے شنایا سے پیچھے کرتا، باہر جانے کو بولتا، شنایا کے پسینے میں شرابور وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا، اس کی غیر تر ہوتی حالت پر باہر کی جانب بڑھتا، ابدار صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ بابا فائر بریگیڈ والوں کو کال کرے جلدی، اور نیہان تم لیڈی ڈاکٹر کو کال کرو جلدی، شنایا کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی کرنا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ چیخ کر بولتے بالا شاہ اس کی ایسی حالت کو دیکھ کر پاگل ہوتا دہاڑنے لگا تو ابدار صاحب اور نیہان نے جلدی سے کال ملائی۔ اتنی دیر میں چچا صاحب وہاں آتے ہی ملازموں کے ساتھ مل کر اس آگ کو روکنے لگے جو ان کا پورا کمرہ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ہائے میرے خدایا، آگ کیسے لگ گئی، کیسی منحوس لڑکی ہے یہ، کل سے آئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہوئے ہی جا رہا ہے۔ ان کے کمرے کے اندر جھانکتی چچی جان نحوست سے بولتی بالا شاہ کے بازو میں جھولتے شنایا ملک کے وجود کو زہر خندی سے دیکھنے لگی۔ صحیح کہا تھا کسی نے، بہو ایسی ہو تو گھر میں صرف تباہیاں ہی مچتی ہے۔ چچی جان تو بس شروع ہی ہو گئی جب بالا شاہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتا ان کی باتوں سے تنگ آتا شنایا کو لیے نیہان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، ورنہ اسے اس وقت چچی جان پر ڈھیروں غصہ آیا جو موقع اور حالات کو تو دیکھتی نہیں تھی بس بولے ہی چلی جاتی تھی۔ بالا شاہ اسے نیہان کے بیڈ پر لٹاتا، اپنی جیب سے رومال نکالتا، اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتا، اس کی سلو چلتی نبض کو محسوس کرتا، پانی کا گلاس اٹھا کر چند قطرے اس کے چہرے پر پھینک گیا۔ شنایا شنایا اٹھو۔ بالا شاہ نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو تھپکایا جب تقریباً 2 ہی منٹ بعد ڈاکٹر بھی آ گئے اور فائر بریگیڈ والوں نے اس کے کمرے کی آگ کو بھی بجھا دیا، مگر اس کا کمرہ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے نیہان کو اچھے سے چیک کیا اور اب بالا شاہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کی وائف کسی سٹریس میں تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو بالا شاہ ایک پل کو خاموش ہوتا اپنا سر نفی میں ہلا گیا۔ آپ کی وائف نے اپنے ذہن پر بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا برین بریک ہوا اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے شاید کوئی سٹریس بہت زیادہ لیا جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں نے میڈیسن تو لکھ دی ہے مگر آپ خیال رکھیں کہ یہ دوبارہ سٹریس نہ لیں۔ میں نے انہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، جتنی دیر پرسکون رہے گی ان کی حالت اتنی بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن کا صفحہ اس کی جانب بڑھایا اور بالا شاہ کو تاکید کرتے وہ چلے گئے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ شنایا نے ٹینشن کس بات کی لی ہے، اپنے کپڑے جل جانے کی وجہ سے یا پھر اس USB کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے اسے بھرپور نیند لینے کا کہا اور اس لیے بالا شاہ تب سے اس کے پاس بیٹھا بس اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہا اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ہوش میں آئے اور وہ اس سے بات کرے۔ پوری رات اس کی ایسے ہی گزر گئی لیکن شنایا ہوش میں نہ آئی۔ مشائم کی کچھ حالت سنبھلی تو زاویان ملک صبح ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ لیے حویلی آ گیا، جہاں جانے سے مشائم نے کوئی اعتراض بھی نہ کیا، لیکن حویلی میں جاتے ہی انٹرنس کو پار کرتے ہال میں ایک ساتھ قدم رکھتے صوفے میں براجمان شاسمین بیگم اور ابدار صاحب کو دیکھتے ان کے ہوش اڑے اور خوف میں غرق چہرے پر
خوف میں غرق چہرے پر نظر ڈالتے اس نے آگے بڑھ کر اگلی نظر جب LED پر ڈالی تو اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہ یہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا اسے ایک پل میں کچھ سمجھ ہی نہ آئی؟ جبکہ نیوز میں چلتی ویڈیو زاویان ملک کو بھی خوف میں غرق کر گئی۔ اس وقت اس کا پورا فوکس LED پر چلتی نیوز پر تھا۔ جی تو ناظرین، آپ سب دیکھ سکتے ہیں لاہور کی مشہور یونیورسٹی جس پر اس وقت دہشت گردوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے، ہر طرف افراتفری مچ گئی ہے۔ یونی کے بچے اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، لیکن دہشت گردوں نے بہت فائرنگ کر دی ہے۔ اس وقت ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی خطرے میں ہے۔ فورس ٹیم اور پولیس آفیسر یونی کی بھرپور مدد کر رہی ہے، لیکن دہشت گردوں کا گروپ ہر طرف پھیل گیا ہے۔ امید ہے سب اسٹوڈنٹ کی زندگی بچا لی جائے گی، مگر دعا کی اشد ضرورت ہے۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر۔ مزید دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اینکر نیوز بول کر خاموش ہوئی تو زاویان نے اور ابدار صاحب نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بابا شہزل، بابا وہ یونی گیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد زاویان ملک کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ جب ابدار صاحب نے ہوک چہرے سے اپنے سر کو اسبات میں ہلایا، شاسمین بیگم کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ سب سن کر ان کا لاڈلا بیٹا جس نے کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن فیس نہیں کی تھی، وہ کیسے خود کو بچائے گا؟ ابدار صاحب نے جیسے ہی اس بات میں سر ہلایا تو اسی وقت زاویان آندھی طوفان کی طرح پیچھے کی جانب قدم لیتا باہر دوڑ لگا گیا تو شاسمین بیگم آنسو بہاتی ہوئی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی وہی صوفے پر ڈھہ گئی۔ لیکن انجان کھڑی مشائم کو اسی کنڈیشن میں کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے اور جائے کہاں۔ صبح 10 کے قریب جیسے ہی شنایا نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھے، اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے پوری حویلی کے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا پایا۔ بس نہان شاہ ان میں نہیں تھی، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج یونی چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو تو کہا تھا وہ چھٹی کر لیتی ہے، پھر شنایا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مگر بالاج شاہ نے اسے بے فکر ہو کر یونی جانے کا کہہ دیا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک ایک چہرے کو دیکھتے شنایا نے اٹھنے کی کوشش کی۔ جب زہرا بیگم اس کے قریب ہوتی اسے اٹھانے کے لیے اس کی مدد کر گئی۔ ان کا سہارا لے کر وہ بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھتی اب بالاج شاہ کے خوخار نظروں سے گھورتے چہرے پر نظر ڈال گئی، جو اس وقت بالکل اس کے سامنے کھڑا اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شاید کسی الجھن کا شکار تھا۔ ایک تو پوری رات سویا نہیں تھا اور اوپر سے اسے نہ جانے کیوں کچھ برا ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ زہرا بیگم، التمش صاحب اور چچا صاحب اور چچی جان سب ہی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ بیٹا میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے، آپ پی لو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ زہرا بیگم پیار سے بولتی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے بال سہلاتی ہوئی بولی تو شنایا نے فقط ہلکا سا مسکراتے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی، لیکن چچی جان نے زہرا بیگم کے اس انداز پر انہیں کوف سے گھورا۔ بھابھی وہ کوئی بچی نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا اچھے سے جانتی ہے، بلکہ بہت اچھے سے جانتی ہے، تو آپ اس سے صرف یہ پوچھیں کہ بالاج کے کمرے میں آگ کیسے لگ گئی۔ چچی جان تو کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی شنایا کو روسٹ کرنے کا۔ شنایا نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر آئے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ بیٹا آپ کمرے میں تھی نا جب آگ لگی تھی، وہ آگ کیسے لگ گئی، آپ کچھ بتا سکتی ہے؟ آرام سے ٹھہر کر بولتے زہرا بیگم نے اس کے فارمل چہرے پر ہاتھ رکھا تو شنایا نے اسی وقت بالاج شاہ کی جانب دیکھا، جو نہ جانے کیوں آج اتنا خاموش تھا۔ بتا سکتی نہیں، بتانا ہی پڑے گا اسے۔ ایک تو حویلی کا کمرہ جلا دیا پورا کا پورا اور اب کچھ بول بھی نہیں رہی ہے۔ شنایا کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بول پڑی تو اس بار چچا صاحب نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں سخت نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہو تم خاموش رہو۔ شنایا بیٹا بولو نا، کیا ہوا تھا؟ زہرا بیگم نے دوبارہ سے تشویش انداز میں پوچھا تو اس بار شنایا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ وہ اب انہیں کیا ہی بتاتی کہ اس نے جان بوجھ کر بدلہ لینے کے لیے اس کی وارڈروب کے ساتھ اس کا کمرہ تک جلا ڈالا۔ پھر 2 ہی منٹ سوچنے کے بعد اس نے سچ بولنے کی ٹھان لی۔ ابھی وہ سچ بتانے کے لیے اپنا منہ ہی کھولتی جب اسی وقت بالاج شاہ مغرور انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب آتا، کھا جانے والی نظر سے اسے گھورتا سپاٹ لہجے میں بولنے لگا، شنایا سے غلطی سے میرا کمرہ جل گیا۔ بالاج شاہ اب اپنے ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر باندھتا، ایک ایبرو جھکا کر اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتا، اسے سوچنے پر مجبور کر گیا کہ وہ طنز کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے۔ وہ اپنا کمرہ دیکھنے سے سمجھ گیا تھا کہ وار کس جانب سے اور کیوں کیا گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شنایا نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی وارڈروب جلائی ہوگی۔ شنایا نے خود کمرہ نہیں جلایا بلکہ اس سے جل گیا، تو اس میں اب اس کی غلطی تو نہ ہوئی، غلطی تو کمرے کی ہوئی جو اس کے ہاتھوں سے غلطی سے جل گیا۔
بالا شاہ تندہی بھرے لہجے میں بولتا شنایا کو کشمکش میں ڈبانے لگا، جو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ لیکن بالاج بیٹا، ایسے کیسے کمرہ جل سکتا ہے؟ کچھ کیا ہوگا تو کمرہ جلا ہوگا، خود ہی سے تو آگ لگتی نہیں۔ شنایا طنز کرنے میں پیچھے وہ بھی کہاں رہتی تھی۔ چچی جان، مجھے لگتا ہے یہ میرا اور شنایا کا معاملہ ہے، تو بہتر ہے میرے علاوہ اس سے کوئی سوال جواب نہ کریں۔ چچی جان کا بار بار شنایا کو طنز کرنا نہ جانے کیوں بالا شاہ کو اچھا نہیں لگا۔ لڑائی اس کی تھی، شنایا سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تیسرا بندہ آ کر جلتی آگ پر تیل پھینکے۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتا جب بالا شاہ کا موبائل رنگ ہوا اور یونی کی جانب سے آئی کال کو دیکھتے وہ بنا کچھ سوچے جلدی سے پک کر گیا۔ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے دوسری جانب سے یونی ہیڈ کی گھبرائی ہوئی آواز میں چند فقرے سنتے بالا شاہ کی آنکھیں ٹرانس کی کیفیت میں پوری کی پوری کھل گئی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا بولا جا رہا تھا، لیکن بالاج کے تاثرات دیکھ کر تو وہ سبھی ڈر چکے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے بالا شاہ غائب دماغی میں ہی فوراً سے مڑتا دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا، جبکہ اسے اتنے پریشان اور ہلچلی میں باہر کی جانب جاتا دیکھ سب ہی فکر مند ہوئے، اور التمش صاحب اور چچا صاحب انہیں پرسکون رہنے کا بولتے بالا شاہ کے پیچھے گئے۔ یونی میں تو ہر طرف افراتفری ہی مچ گئی، ہر کوئی ہی اپنی جان بچاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ لاسٹ سیمسٹر کی پوری کلاس خالی ہو چکی تھی، وہ سبھی بیک ڈور سے چھپتے ہوئے باہر کوریڈور کی جانب بڑھ رہے تھے، جب اچانک سے شہزل ملک کے ذہن میں نیہان شاہ کا خیال آیا، جو ان کے پورے گروپ میں شامل ہی نہیں تھی۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں تھی تو پھر وہ کہاں تھی؟ شہزل ملک نے حواس اڑے چہرے سے اچھی طرح ارد گرد نظریں دوڑاتے نیہان شاہ کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ یہاں ہوتی تو اسے ملتی نہ۔ گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی، چیخ پکار ہو رہا تھا، سب بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحے کو شہزل ملک حمائل خانزادہ کے ساتھ چلتا ہوا ایک دم سے رکا۔ وہ کیوں اکیلا بھاگ رہا تھا؟ نیہان یہاں نہیں تھی، اسے نیہان کو ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں وہ ان کے قبضے میں تو نہیں آ گئی۔ ایک ساتھ بے شمار سوالات شہزل کے ذہن میں گردش ہوئے جب اسے ایک جگہ پر رکتے دیکھ حمائل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے چلنے کا بولا۔ شہزل رک کیوں گیا ہے؟ چل جلدی چل۔ حمائل نے اس کا بازو پکڑتے کھینچا، لیکن اس نے ایک بھی قدم آگے کو نہ لیا اور فوراً سے پہلے اپنی سوچوں سے باہر نکلتے حمائل کی جانب دیکھا۔ نہیں حمائل، وہ نیہان وہ نظر نہیں آ رہی مجھے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ شہزل کو خود نہ سمجھ آئی کہ نیہان شاہ کے لیے وہ ایک دم سے اتنا فکر مند کیوں ہونے لگا۔ شہزل، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اپنی جان بچانی ہے یا نہیں؟ تجھے پتہ بھی ہے ان لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، وہ کسی کو بھی دیکھ کر فائر کر سکتے ہیں، تو سمجھ کیوں نہیں رہا؟ اپنی جان بچا اور چل یہاں سے۔ حمائل نے لگاتار آتی فائرنگ کی آواز پر اس کا بازو دوبارہ سے کھینچتے اجرت میں کہا، لیکن شہزل کی تو سوئی نیہان پر اڑ چکی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، کہیں نیہان کو کچھ ہو نہ جائے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ تو چھوڑ مجھے، تجھے جانا ہے تو جا، مگر مجھے مت روک۔ شہزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسی وقت وہ وہاں سے نکلتا پیچھے کی جانب مڑتا نیہان کی تلاش میں چلا گیا۔ لیکن حمائل اپنے جگری یار کو یوں ہی تو نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ شہزل ملک نے ایسی سچویشن کبھی ہینڈل نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ نیہان کو بچانے کے لیے چلا گیا تو یہ دیکھ حمائل اسی وقت بنا سوچے اس کے پیچھے پیچھے لپک پڑا۔ سیکنڈ فلور کی دیوار کے ساتھ چپک کر چلتے شہزل ملک نے ایک نظر آگے اور ایک نظر پیچھے رکھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر نیہان کلاس میں نہیں تھی تو وہ ضرور لائبریری میں ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ تر وہیں پر پائی جاتی تھی۔ شہزل سیکنڈ فلور سے گزرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا جب اسے سامنے سے ہی آتے دو آدمی نظر آئے، جو کالے کپڑے پہنے، منہ کو چھپانے کے لیے کالا ماسک لگائے، ہاتھوں میں رائفل پکڑے ہوئے اوپر ہی چڑھ رہے تھے، جسے دیکھ شہزل سیڑھیوں کے ساتھ ہی موجود کلاس میں انٹر ہوتا، دھیرے سے اس کا دروازہ لاک کرتا ونڈو کی جانب آ گیا، جو پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس آتے باہر دیکھا، جہاں ہر طرف آدمی ہی آدمی پھیلے ہوئے تھے، جبکہ سامنے موجود بلاک کے ساتھ ہی لائبریری تھی، جس کے باہر ہی دو آدمی پہلے سے کھڑے تھے۔ اس دوران اس نے وہ غلطی ہرگز نہیں کی جو وہ ہر دفعہ کرتا تھا۔ اس نے ان زمین بوس اسٹوڈنٹ کی جانب نہ دیکھا جو خون سے لت پت ہو چکے تھے، کیونکہ اگر وہ ان کی جانب دیکھ لیتا تو اس کی بچی کچی تھوڑی بہت ہمت ابھی کے ابھی لبریز ہو جاتی، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسے نیہان شاہ کو بچانا تھا۔ دروازے کے پاس آتے تھوڑا سا دروازہ کھولتے اس نے جیسے ہی باہر جھانکا تو
تو وہ دو آدمی اسے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے، جس بات کا فائدہ اٹھاتے شہز الملک نے اپنے قدم باہر ہال میں رکھے اور فوراً سے پہلے سیڑھیاں اترتا وہ فرسٹ فلور کا راستہ بھی انہیں چکما دے کر طے کرتا، ایک دم سے ہال میں جانے کی بجائے فوراً سے پہلے فلور پر پڑے ایک بڑے سے ڈیسک کے پیچھے ہوتا، وہاں سے نکلتا ہوا واش روم والی سائڈ پر آ گیا، مگر اس دوران اس نے شدت سے دعا کی کہ وہ جہاں جہاں بھی جائے بس اس روم کی لائٹ آف نہ ہو، کیونکہ شہز الملک کو اندھیرے سے فوبیا تھا۔ جلد ہی سارے راستے کو آسانی سے طے کرتا وہ جیسے ہی لائبریری کے پاس آیا تو اسے اب سمجھ نہ آئی کہ وہ ان آدمیوں کو لائبریری کے دروازے سے کیسے ہٹائے۔ یہاں اس کے خرافاتی دماغ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے عجلت میں پلر کے پیچھے گھوم کر کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ سے برینڈڈ قیمتی گھڑی اتارتے بنا انہیں سمجھ لگوائے دوسرے پلر کے پاس پھینکی، تاکہ انہیں ایسا لگے کہ وہاں کوئی ہے۔ پھر کسی چیز کے گرنے پر جیسے ہی وہ اس جانب بڑھے تو بس اسی بات کا فائدہ اٹھاتے شہز الملک نے لائبریری کے پاس پہنچتے دھیرے سے دروازہ کھولتے فوراً سے پہلے اندر کی جانب قدم رکھ دیے۔ اندر آتے ہی اس نے ایک ساتھ چاروں اطراف میں نظر دوڑائی، مگر جس کے لیے وہ یہاں آیا وہ تو اسے کہیں نظر ہی نہ آئی۔ جب پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھتے وہ بڑے بڑے ریک کے ارد گرد گھومتے ان کے پیچھے کی جانب دیکھنے لگا، پھر اچانک سے اس کی نظر کارنر پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندے نیہان شاہ پر پڑی، جو دنیا جہاں سے بے خبر ایئرپورٹ لگائے تلاوت سننے میں مگن تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو گیا۔ شہز الملک نے نیہان شاہ کو محفوظ دیکھتے اسی وقت ایک گہرا اور سکھ کا سانس لیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ اسے کچھ ہوا نہیں، وہ محفوظ ہے۔ اللہ اس کے ساتھ تھا، وہ تلاوت سن رہی تھی، بھلا اسے کچھ ہو بھی سکتا تھا؟ اس اگلے ہی لمحے شہز الملک نے آگے بڑھتے اس کا موبائل پکڑتے ویڈیو کو سٹاپ کیا، جس کی وجہ سے نیہان نے اسی وقت آنکھیں کھولتے اپنے سامنے شہز الملک کو تڑخی سے دیکھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے کیا؟ یہاں پر بھی آ گئے؟ نہ بس اسے دیکھتی وہ تنگ آ کر بولی، جب شہزل نے فائرنگ کی آواز سنتے اگلے ہی پل نیہان شاہ کو بازو سے اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ تم جانتی بھی ہو یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یونی پر حملہ ہو گیا اور تم یہاں مزے سے بیٹھی ہوئی ہو۔ شہزل اجلت نے بولتا اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے اسے اپنے ساتھ لے لائبریری کے بیک ڈور کی طرف جانے لگا، لیکن نیہان شاہ ساکت چہرے سے اسے ہلچلی میں دیکھنے لگی۔ سمجھ اسے ابھی بھی نہیں آئی تھی۔ بیک ڈور کھولتے اس نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے شہزل نے اب کی بار نیہان کا ہاتھ پکڑے آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پھر بیک ڈور سے باہر نکلتے اس نے چاروں اطراف میں نظریں دوڑائی، ایک سیکنڈ سے پہلے وہ نیہان کو لیے پلر کے پیچھے ہوا۔ اتنی ہی دیر میں باہر کا منظر دیکھتے نیہان شاہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے شہز الملک کی جانب دیکھا، اسے یقین نہ آیا کہ وہ اسے بچانے آیا ہے، وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ شہزل نے دیکھا کچھ آدمی وہاں چکر کاٹ رہے تھے۔ جب اس نے پلر کے ساتھ ٹیک لگاتے نیہان شاہ کو اپنے قریب کیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اتنی ہی دیر میں شہز الملک کا موبائل رنگ ہوا۔ زاویان اسے کال کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہونے کی صورت میں ہر کسی کی توجہ اس پلر کی جانب مرکوز ہوئی۔ وہاں موجود آدمیوں نے پلر کی جانب قدم بڑھا لیے تو فون رنگ ہونے پر نیہان شاہ نے نقاب میں جھلکتی ڈرتی لرزتی نظروں سے شہزل کو دیکھا، جس کی آنکھیں خود پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس وقت ہال میں صرف چچی جان ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے شنایا کو مغروری انداز میں اپنے پاس سے گزرتے کچن کی جانب جاتے دیکھا، جو انتہا کی بھوک لگ جانے کی وجہ سے اب خود ہی چل کر کچن میں چلی گئی، اسے کچن میں جاتے دیکھ کر چچی جان کے نقاہت بھرے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور شاطر دماغ میں شیطانی مچی۔ اگلے ہی پل وہ صوفے سے اٹھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ انہوں نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، اب نئی نوکرانی کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ لینا ہی تھا۔ شنایا ملک، وہ فریج کے پاس کھڑی اندر سے کچھ نکال رہی تھی۔ جب کچن میں داخل ہوتی چچی جان نے بلند آواز میں اس کا نام پکارا تو شنایا نے ایک لمبا سانس ہوا میں کھینچتے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے چائے پینے کی طلب ہو رہی ہے تو زیادہ کام نہیں بولوں گی، چائے بنی ہوئی ہے، بس اسے گرم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے ناگوار چہرے کی جانب دیکھتی وہ شنایا کو حکم دینے لگی، جس پر شنایا نے بغیر جواب دیے فقط سرسری آنکھیں گھمائیں۔ 2 منٹ میں چائے گرم کر کے باہر لاؤ۔ دوبارہ سے رعب جمانے والے انداز میں بولتی وہ وہاں سے مڑتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ جب شنایا نے غصے سے اپنی ناک کی نتنے پھلاتے اپنے پیروں کو رگڑا، چائے پینی ہے نا؟ ابھی پلاتی ہوں چائے، زہرخندی سے بولتے شنایا نے اسٹیل کی کیتلی میں بنی چائے کو دیکھتے اپنے خرافاتی دماغ کو اپنے کام پر لگایا۔
माचिस तो वहाँ नहीं थी और लाइटर से चूल्हा उसे जलाना नहीं आता था, इसलिए उस केतली को पकड़े वो तीखा मुस्कुराती ओवन की जानिब बढ़ी। अब शनाया को कोई काम बोला जाए और कोई धमाका ना हो ही नहीं सकता। अपने शातिर ज़हन का इस्तेमाल करते शनाया ने जानबूझकर उस स्टील की केटली को ओवन में रखते उसे फुल हाई स्पीड में ऑन करते। वो उसी वक्त किचन से निकलती, एक एक कदम शौक अंदाज में उठाती, नखरे से चलती हुई उनके पास आती, मुंह बसोर कर उन्हें देखने लगी, जो शनाया को बिना चाय लाए अपने पास आते देख गज़ब का शिकार हुई। ओह चची जान, ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? आपकी चाय गर्म हो रही है। उनके पास ही सोफे पर बैठते शनाया ने नज़र किचन की जानिब भी मरकूज रखी, ताकि इस दौरान कोई अंदर ना जाए। चाय लाने को बोला था, खुद आने को नहीं बोला था। चची जान तीखे लहजे में बोलती, उस पर शायद टॉन्ट करना चाह रही थी, जब शनाया ने एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया। अरे मेरी भोली चची जान, मैं तो आ गई हूँ। अब चाय भी आपके पास चलकर आ जाएगी। शनाया मलिक आंखें घुमा घुमा कर बोलती, उन्हें तो ये सोचने पर मजबूर कर गई कि चाय भला कैसे चलकर उनके पास आने लगी। आप देखना चाहती है चाय को चलते हुए? शनाया के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ मस्ती ही मस्ती थी, जबकि चची जान का चेहरा साकित हो गया। चले मैं आपको दिखाती हूँ, किचन की तरफ देखे। 1 2। शनाया अपनी उंगली उठाकर बोलने लगी तो उनकी झंझलाहट भरी नजरें अब किचन की जानिब राग़िब हुई। 3 और धमाका। उसकी तरफ एक लफ्ज़ धमाका बोलने की देर थी और उसी वक्त किचन में ठा की आवाज़ के साथ धमाका हुआ और कुछ बर्तन भी गिरते ही टूट गए। उसने ओवन में स्टील का बर्तन रखा था जो कि अब फट चुका था। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ज़ारा बेगम अपने कमरे से घबराती हुई नीचे उतर आई। चची जान ने कानों पर हाथ रखते अब अपनी बंद आंखें खोली तो सबसे पहले ही उनकी नज़र किचन से निकलती नदी की तरह तीरती हुई चाय पर पड़ी, जो अकेली नहीं थी, उसके साथ बेशुमार धुआं भी शामिल था। जी भर कर देखे चाय को, और अगर पीने का दिल करे तो किचन में जाकर खुद बना ले। खुद वाले लफ्ज़ पर जोर देती वो उन्हें अपनी जगह पर शल खड़ा छोड़े उसी वक्त वहां से निकलती, फर्स्ट फ्लोर पर आती नेहान के कमरे में जाकर बंद हो गई। पीछे चची जान तो सुलगती ही रह गई। उन्होंने सोचा था कि वो जब गरम गरम चाय लेकर आएगी तो फिर वही चाय नादानी में वो उस पर फेंक देंगी, मगर यहाँ तो पूरी गेम ही पलट गई थी। दहशतगर्द उनकी जानिब बढ़ने लगे जब शहज़ल मलिक ने अपना खुराफाती दिमाग काम पर लगाया और मोबाइल को वहीं पर छोड़ते वो नेहान को थोड़ा नीचे होने का बोलता, खुद भी नीचे होता, दबे दबे कदम उठाकर मखसूस जगह से बड़ी एहतियात से आगे बढ़ता, एक बड़े से वाटर कूलर के पीछे। थोड़ी सी जगह होने की सूरत में दोनों छुपके उजरत में उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। 2 आदमी पिलर की जानिब आए जब उन्होंने देखा कि किसी का मोबाइल वहां पर पड़ा रिंग हो रहा था, लेकिन वो अब उस पूरे एरिया की तलाशी लेने लगे। नेहान शाह और शहज़ल मलिक बिल्कुल साथ साथ खड़े थे, इतने पास कि वो सांस ले रहा था और उसकी गर्म सांसों की तपिश नेहान को अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। छुपकर भागने के दौरान नेहान ने जब ग्राउंड पर नज़र डाली, उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को वहाँ खून में लथपथ देखकर नेहान की आंखें उसी वक्त बहने लगीं। वो दहशतगर्द इतने सारे लोगों को मार चुके थे, अगर शहज़ल उसे ना बचाने आता तो वो भी आज इन सब स्टूडेंट्स के दरमियान में होती। शहज़ल ने महसूस किया कि कोई उनकी जानिब ही आ रहा था। फिर उसने नेहान को देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों को रोके खामोश आंसू बहा रही थी। नेहान शाह की कमर पर हाथ रखते उसे थोड़ा सा अपने साथ लगाते शहज़ल के चेहरे पर भी खौफ के साए मंडलाए। वो जानते थे अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। शहज़ल ने अपना सांस रोका और अपनी आंखें बंद करते नेहान शाह पर गिरफ्त मजबूत कर ली, जबकि वो तो दिल ही दिल में अपने रब से महुए गुफ्तगू थी कि वो बच जाए, उसे और शहज़ल को कुछ ना हो। आदमी वाटर कूलर के पास आ गया। अभी वो उसके पीछे होता झांकता, इससे पहले ही उसे एक और आदमी ने आवाज़ दी तो बगैर झांके ही वहाँ से निकलता दूसरी जानिब बढ़ा। वो जैसे ही वहाँ से गया तो ठीक उसी वक्त शहज़ल और नेहान का अटका सांस एक साथ बहाल हुआ। फिर थोड़ा सा बाहर की जानिब झांकते शहज़ल ने नेहान का हाथ मजबूती से पकड़ा और आगे का रास्ता साफ होने की वजह से वो भागने वाले अंदाज में वहाँ से निकले। नेहान का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन शहज़ल ने हिम्मत ना हारी। तेज़ तेज़ भागते हुए एक जगह रुके, क्योंकि बैक साइड से निकलने
کہ راستے دو تھے اور شہزل نہیں جانتا تھا کہ کون سا راستہ چننا ہے۔ خود سے ہی اندازہ لگاتے وہ رائٹ سائڈ ہو گیا جب سامنے سے ہی آتے دو آدمیوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا۔ پھر فوراً سے پہلے ان پر گن تان لی گئی۔ ایک ساتھ ان دونوں کا حلق تک کڑوا ہوا اور پکڑے جانے کی وجہ سے ان کی تو پوری آنکھیں ہی کھل گئی۔ دونوں آدمیوں نے ان پر گن تانتے گن کو لوڈ کیا، جسے دیکھتے شہزل ملک کی نیہان شاہ کے ہاتھ میں گرفت تیز ہونے لگی۔ ان کے آپس میں پکڑے ہاتھ ایک دوسرے میں لپٹے بھیگنے لگے۔ ٹریگر پر انگلی رکھتے وہ آدمی ابھی اپنی انگلی کا وزن اس پر ڈالتا، اسی وقت گولی چلی اور ان کا سینہ چیر گئی۔ شہزل اور نیہان نے گولی کی آواز پر ایک ساتھ اپنی آنکھیں بند کی، جبکہ ان کے سامنے موجود دونوں شخص خون میں لت پت پڑے ہوئے اسی وقت زمین بوس ہوئے۔ تو دھڑام کی آواز پر ان دونوں نے آنکھیں کھولتے اپنے سامنے گرے آدمیوں کو دیکھا۔ پھر اگلی نظر دونوں نے ایک ساتھ زاویان ملک پر ڈالی، جو بے تحاشا غصے کے عالم میں ہاتھ میں پکڑی دو گنز لیے ان پر وار کر گیا تھا۔ پیازی رنگ کی شرٹ پر وائٹ جینز پہنے، پیروں میں جوگرز، ہاتھ میں برینڈڈ واچ، بازو سے شرٹ کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، شرٹ کے اوپر والے دو بٹن کھلے چھوڑے، سفید چمکتی رنگت جو اس وقت سرخ پڑ رہی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ نیہان نے ایک تفتیشی نظر سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ آخر کتنی دیر بعد وہ زاویان ملک اپنے محبوب بندے کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زاویان مغروری چال چلتا ہوا ان کے پاس آنے لگا اور نیہان شاہ اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ زاویان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اس کا دل پھٹنے لگا، اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے اپنی ساری ہمت ضائع ہوتی محسوس کی، اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ زاویان جیسے ہی ان کے پاس پہنچا، اسی وقت نیہان کی آنکھیں بند ہوئی، منظر گھوما اور وہ اپنا جسم چھوڑتی، اپنا توازن کھوتی، اگلے ہی لمحے جھولتی ہوئی ان دونوں کی باہوں میں تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ ان دونوں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے سنبھالا۔ کیا کھیل تھا قسمت کا، ایک اسے چاہنے لگا تھا اور ایک کو وہ چاہتی تھی۔ زاویان اور شہزل دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دوسری نگاہ ہی زاویان نے نیہان پر ڈالی، جس کی ویل میں جھلکتی آنکھوں سے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ وہ نیہان شاہ ہے، بالا شاہ کی بہن اور اس کی چھوٹی سالی۔ اس سے پہلے شہزل اس کے جھولتے وجود کو اپنے کستی بازو میں اٹھاتا، تبھی زاویان ملک نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ارد گرد نظریں گھماتے پھرتی کی رفتار سے نیہان شاہ کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا اور شہزل کو آگے چلنے کا بولتا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ نیہان شاہ کو اٹھائے تیز قدم بڑھاتا بیک ڈور کے پاس آ گیا۔ نیہان کا بے جان وجود اس وقت زاویان کے بازو میں جھولنے لگا، کیونکہ وہ اتنے تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ نیہان شاہ اس کی باہوں میں کوئی جھولتا ہوا کھلونا ہی لگی۔ اگر اس وقت نیہان شاہ ہوش میں ہوتی اور خود کو زاویان ملک کی باہوں میں دیکھتی اور اسے اپنے لیے فکر مند ہوتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً وہ خوشی سے چور ہو جاتی۔ اگر آج اسے زاویان ملک کی باہوں میں موت بھی آ جاتی تو اسے قبول تھی۔ محبوب کی باہوں میں مرنے کا تو مزہ ہی الگ ہے، پھر کیسے نہ وہ اس حسین دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والے شخص کی باہوں میں مرنا ناپسند کرتی۔ اس وقت بیک سائیڈ کا سارا راستہ صاف تھا۔ زاویان نے عجلت میں شہزل کو دیکھتے اپنی پاکٹ کے ساتھ لٹکتی کیس کی جانب اشارہ کیا، تو شہزل فوراً سے کیس پکڑتا زاویان کے ساتھ باہر نکلتا، پاس ہی کھڑی زاویان ملک کی گاڑی کو کیس سے کھولتا، احتیاط سے نیہان شاہ کو پیچھے بٹھاتا، خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا، تو زاویان جلدی سے دوسری جانب آتا۔ جیسے ہی فرنٹ سیٹ سنبھال کر بیٹھا، اسی وقت شہزل نے فل سپیڈ پر گاڑی چلائی اور زن سے بھگا لے گیا۔ شکر تھا کہ اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا، ورنہ ان کا اتنی آسانی سے بچ کر نکل پانا بہت مشکل تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔